السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پلس ود ڈاکٹر شاہد۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے اینگل سے بات کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی تحریک طالبان اور پاکستان، چونکہ وہ آپریٹ کرتی ہے افغانستان سے، طالبان جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں کسی بھی طرح ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے، ان کی سینکچوریز ڈسٹروائے کرنے کے لیے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس وقت نقشے کے اوپر آپ کو ذرا غور سے دیکھے گا، یہ پنک کلر کا جو ہے، یہ لائٹ سے پنک کلر کا، یہ پورا بلوچستان ہے، ٹھیک ہے۔ بلوچستان کے اوپر دیکھیے نارتھ میں یہ سارا افغانستان ہے۔ دوسری بات، بلوچستان کے ایسٹ میں دیکھیے یہ کے پی ہے۔ تو ان تینوں کا جو جنکشن ہے وہ دیکھیے کیا بنتا ہے، یعنی کہ بلوچستان کا، کے پی کا اور افغانستان کا جنکشن، وہ کون سا کارنر بنتا ہے؟ وہ بلوچستان کا نارتھ ایسٹ ڈویژن بنتا ہے، اور اس کا نام ہے زوب، یا اس کو یوب بھی کہا جاتا ہے، تو میں یوب ہی کہوں گا۔ تو میں یوب کی کنڈیشن کی سچویشن کا موازنہ کرنے لگا ہوں، اور میں یہ بتانے لگا ہوں کہ وہاں پہ جو سچویشن ہے اس کی ذمہ دار، خراب ہوتی صورتحال کی ذمہ دار بی ایل اے ہے، بلوچستان لبریشن آرمی، یا تحریک طالبان اور پاکستان، جہاں جو کہ افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے، بنتی ہے افغانستان کے ساتھ، زوب کے ساتھ اور کے پی کے ساتھ، جو نیچے ڈیرہ اسماعیل خان تک آتی ہے۔ یہ باؤنڈری سلیمان رینج کہلاتی ہے، 450 کلومیٹر لمبی ہے اور بڑی ہائٹ ہے، 11,000 فٹ، اور یہ بیریئر ہے افغانستان کی اور بلوچستان کی اور اس پاکستانی ایریے کی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ 11,000 کی ہائٹ پہ بہت ان ایکسیسیبل ایریا ہے، بہت مشکل یہ جیوگرافی ہے، بہت مشکل ٹرین ہے، اور یہاں پہ کسی کو ٹریس کرنا، کسی کے ساتھ لڑنا، یہ ایک ایزی جاب نہیں ہے۔ اور تو یہ یہاں پہ اس وجہ سے زوب کو اب میں فوکس کر رہا ہوں، اور زوب کے اکراس میں فوکس کر رہا ہوں کے پی کا کون سا ایریا دیکھیے، ساؤتھ وزیرستان۔ ساؤتھ وزیرستان اور زوب کا جو دیکھیے ضلع ہے وہ ہے شرانی، اور شرانی بالکل جنکشن پہ بیٹھا ہوا ہے، ماؤتھ پہ بیٹھا ہوا ہے ساؤتھ وزیرستان میں، اور ساؤتھ وزیرستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا ون آف دی ہب ہے، ون آف دی ایپی سینٹر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک تو میں نے یہ ایریا آپ کو بتانا ہے کہ زوب کی پرابلم کیا ہے، اور بلوچستان کی پرابلم کیا ہے، اور ساؤتھ وزیرستان کی پرابلم کیا ہے۔ اس سے آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیے، جو زوب ہے یہ پشتون میجورٹی ایریا ہے، یہ بلوچ میجورٹی ایریا نہیں ہے۔ یوب 15,000 تقریباً کلومیٹر کا ایریا ہے، 35 لاکھ پاپولیشن ہے، اور اس کا جو ڈسٹرکٹ شرانی ہے جو کہ ساؤتھ وزیرستان کے ساتھ لگتا ہے، وہ ایک چھوٹا ایریا ہے اور اس کی 2 لاکھ پاپولیشن ہے۔ تیسرا، یہاں پہ جو زوب پہ اٹیک ہو رہے ہیں، یہ سارا جو ہے یہ ٹی ٹی پی کا اٹیک ہو رہا ہے ساؤتھ وزیرستان سے۔ اب آپ اس نقشے کو ذرا فالو کیجئے گا۔ میں بلوچستان کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں 2 ایریاز میں، پشتون ایریا اور بلوچ ایریا۔ ذرا آپ غور سے دیکھیے گا، آپ کو نارتھ میں نمبر 1 سرکل ہوا نظر آئے گا، نیلے رنگ کا سرکل، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 1 جو ہے یہ کوئٹہ ہے۔ کوئٹہ کے بعد یہ جتنے ایریاز آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جن پہ سٹار لگے ہوئے ہیں نارتھ میں، دیکھیے، دیکھتے رہیے، یہ دیکھیے پشین، قلعہ سیف اللہ، یوب، یہ برکھان، دکی، زیارت، ہرنائی، لورالائی، یہ تمام پشتون ایریاز ہیں۔ یہاں پہ ان کی میجورٹی ہے 90 to 95%، اور یہ جو پشتون ہیں ان کا سلسلہ ملتا ہے افغانستان کے پشتونوں سے۔ یہ 40% پشتون بلوچستان میں یہ رہتے ہیں، اور جو باقی، یہ آپ دیکھیے نقشے پہ ہی دیکھتے رہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے جو گول گول آپ کو لال رنگ کے جو سرکل لگے ہوئے ہیں، یہ سارا کون سا ایریا ہے؟ جو بلوچ ایریا ہے، جس کو ساؤتھ ویسٹ آف بلوچ کہتے ہیں۔ تو یہ بلوچستان ہے۔ تو اس بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بلوچ ملیٹنٹس ہیں،
اور پشتون ایریاز میں زوب کے اوپر میں فوکس کر رہا ہوں۔ زوب کی پرابلم یہ ہے کہ زوب میں ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہی ہے ساؤتھ وزیرستان سے، ادھر سے افغانستان کے ساتھ زوب جو ہے قندھار سے بڑا نزدیک ہے، نگرہار سے نزدیک ہے، نمرود سے نزدیک ہے، تو یہ افغانستان کے ساتھ یہ ان کی کنیکٹیوٹی بنتی ہے۔ اب زوب میں ایک میرے جونیئر ہیں، ڈائریکٹر ہیں ایک ڈپارٹمنٹ میں، وہ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ زوب میں کوئی پوسٹنگ نہیں کراتا جوب میں، تو بھئی کیوں؟ کہ بھی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہے۔ یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں یہ اغوا کر لیتے ہیں، اور ٹی ٹی پی والوں نے ریسنٹلی ابھی ایک ان کا ڈائریکٹر کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد ایک اسسٹنٹ کمشنر زیارت کو اغوا کیا گیا، ایک اور اسسٹنٹ کمشنر کو اغوا کیا گیا، ایک ڈپٹی کمشنر کو مارا گیا، ڈپٹی کمشنر جنرل ہدایت اللہ بلوچ غالباً اس کا نام ہے، سراب کا، تو اس کو بھی مارا گیا۔ اس کے علاوہ ٹی ٹی پی والے دیکھیے دسمبر 2024 میں آئے، مار کے چلے گئے، جولائی 24 میں آئے، 15 لوگوں کو مار کے چلے گئے، اس کے بعد 25 میں 2 دفعہ ٹی ٹی پی والے آئے ہیں، ایک دفعہ ہم نے 25 ٹیررسٹ پاکستان نے مارے ہیں، اور دوسری دفعہ تقریباً 35 جو ٹیررسٹ ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ اب ٹی ٹی پی کیا کرتی ہے کہ سلمان رینج کراس کرتی ہے پہاڑی علاقے سے، اور وہ سیدھی شرانی میں آتی ہے۔ شرانی یہ دیکھیے نقشے میں بالکل اس وقت آپ کو نارتھ ایسٹ میں یوب کے ساتھ نمبر 5 نظر آ رہا ہوگا، یہ نمبر 5 شرانی ہے۔ یہ شرانی پہ ایک باقاعدہ پاکستان کی چیک پوسٹ ہے، اور اس چیک پوسٹ وہ اکثر حملہ کرتے ہیں آ کے۔ یوب کی جو ہائی وے ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان کو جاتی ہے، 200 کلومیٹر کے قریب ہے، وہ شام کو 5 بجے ٹی ٹی پی والے بند کر دیتے ہیں، اور ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ وہاں پہ بہت زیادہ سمگلنگ ہوتی ہے جس میں اگین ٹی ٹی پی انوالو ہے، تو یہ بھی ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ پھر یہ بھتہ بھی وصول کرتے ہیں جو ٹرک ڈرائیورز ہیں ان سے، اور پھر ان بھتوں کو وصول جب وہ کرتے ہیں نا، تو مزے کی بات یہ ہے کہ پھر کسٹم والے بھی ان کو نہیں روکتے، اور وہ بھی ان کو گرین سگنل دے دیتے ہیں جائیے۔ تو یہ آپ انڈرسٹینڈنگ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کس کی ملی بھگت ہے، اور ان کی انٹیلیجنس اتنی تیز ہے، اتنی شارپ ہے، یہ پہلے سے ہی یہ جو بھی انفارمیشن ہے یہ گیدر کر لیتے ہیں اور اکارڈنگلی یہ ایکٹ کر لیتے ہیں۔ تو جناب یہ ایک کمپیریزن تھا، میں نے آپ کو ایک نئی چیز سنی، بلوچستان کا وہ ایریا جو پشتون ایریا ہے یوب، اور کہاں وہ کنیکٹ ہو رہا ہے کے پی کے ساؤتھ وزیرستان سے اور افغانستان کے جنکشن پہ، اور وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ اور انفارچونیٹلی اس وقت جو صورتحال ہے وہ ٹی ٹی پی بہت زیادہ اس وقت اگریسو ہوئی ہے پاکستان میں، اور میں ابھی پریس کانفرنس پہ سن رہا تھا ڈی جی آئی ایس آر کی کہ آن دا ایوریج ان کی جو بتائے ہیں کہ 14,500 آپریشنز ہم نے آرمی نے 2024 میں کیے ٹی ٹی پی کے خلاف یا ٹیررسٹ کے خلاف، اور 10,000 ابھی تک کیے جا چکے ہیں اکتوبر 2025 تک۔ اگر ایوریج نکالی جائے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ 3 ڈزن اور 3.5 ڈزن آپریشنز پر ڈے بنتے ہیں، اینڈ وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دا سیم پلیس۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کہ ہم کر بھی رہے ہیں اور وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ تو کنکلوژن کی طرف آتا ہوں کہ ادھر سے بی ایل آئی اور ادھر سے ٹی ٹی پی، دونوں کی ڈیمانڈز ہیں۔ بی ایل اے کی ڈیمانڈ ہے سپریشن، فری اسٹیٹ اور رائٹس۔ ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈ ہیں شریعہ کو امپلیمنٹ کریں، ٹی ٹی پی کے جو فاٹا کا مرجر ہے اس کو انڈو کریں۔ پرابلم دوسری یہ ہے کہ دونوں سیم ٹیکٹکس یوز کر رہی ہیں، ملیٹنسی اور وائلنس، اور بلکہ اس حوالے سے میرا خیال ہے ٹی ٹی پی زیادہ ہی ایڈوانس ہے، کیونکہ ان کے پاس جو امریکہ کے چھوڑا ہوا جو ویپن ہے، جو ماڈرن ویپنری ہے، وہ ان کے ہتھے لگ گئی ہے، جو امریکہ میرا خیال ہے شاید $6-7 بلین کا اسلحہ چھوڑ کے بھاگا تھا، وہ ان کو مل گیا ہے۔ تیسرا ایجنڈا بھی میں نے ان کا بتا دیا کہ دونوں کا ایجنڈا کیا ہے، اور اب ٹی ٹی پی کا کنیکٹیوٹی طالبان کے ساتھ کیا، پاکستان نے جو اٹیک کیا ہے
پاکستان کے 12 وارننگ کے بعد اور ٹی ٹی پی کے خلاف افغانستان ایکٹ نہیں کر رہا. پرابلم یہ ہے کہ افغانستان اور ٹی ٹی پی یہ دونوں آئیڈیالوجیکل برادرز ہیں. یہ ان کا دونوں دیوبندی ہیں, دونوں کی کنیکٹیوٹی ہے, اور ٹی ٹی پی نے بیعت لی ہوئی ہے, اوتھ لی ہوئی ہے طالبان کے اوپر, تو جس کی وجہ سے طالبان ان کے خلاف ایکشن لینے سے گریز کرتا ہے. تو اس کے کانسیکوینسز بہرحال کیا ہوں گے پاکستان کے لیے, تو کانسیکوینسز آپ کے سامنے ہیں. سچویشن ٹھیک نہیں ہے. بلوچستان, کے پی کے, اس کے بعد کشمیر, تو ہر جگہ پہ پاکستان از ان ٹربل, اور ہمیں سیریسلی سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور ہمیں کائنیٹک آپریشن کے ساتھ ساتھ نان کائنیٹک آپریشن ان پہ بھی فوکس کرنا ہوگا اور اس کا حل نکالنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.